تصير الأمور، ونشهد أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومخدومنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وبناته وعترته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن وفي رواية أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلكا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعه. ويقول القرآن رب إني منعته النوم في الليل فشفعه فيشفعان يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمین. یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے صلی اللہ تعالی. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اکبر جنہوں نے ہر وقت قرآن کو کھلا رکھا ہے. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. مرد حق باطل سے ہرگز مرد حق کافر سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. کٹا کر گردنیں بتا گئے ہیں یہ کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. درود شریف مسنون ساری جماعت پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر و منزلت صدر جلسہ، صدر اجتماع، صدر اجلاس، ذی قدر ذی وقار بزرگوں، علماء کرام، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، مدرسہ عربی تعلیم الاسلام عیدگاہ کے طلباء علماء اور بیال شہر مضافات کے طلباء علماء اور جمیع اہل سنت حضرات، یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ تعالی جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ کے اس خاص فضل و کرم کے شکریے کے لیے ہم آدھی رات کے بعد اللہ کے گھر میں جاگ رہے ہیں کہ اس دور میں، یہ دور امت میں فتنہ، فساد، فحاشی، عریانی، بغاوت، بے ادبی، بے ہدگی، بے دینی، بے عملی، بے پردی، بے نمازی، بے حیائی، بری صحبت اور فحاشی عریانی کے طوفانوں کا دور ہے. اس دور میں میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. پورے پاکستان میں، ایشیا میں، بر صغیر میں، پوری دنیا میں بے حیائی اور فحاشی عریانی کے طوفان اور عذاب کے مقابلے میں اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت، تہذیب، اخلاق، حیا اور غیرت کی محنت جو کر رہے ہیں، آپ کے مدارس دیوبند، علماء دیوبند اور اہل سنت جماعت یہ محنت کر رہی ہے. اور دعا فرمائیں اللہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو اس محنت پر استقامت نصیب فرمائے. جیسا کہ شام سے اب تک آپ کو کہا گیا، آپ حضرات کا جہاد ہے. شدید گرمی میں آپ ادب سے بیٹھ کے خدمت بھی کر رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں. مدرسہ عربی کے جامعہ کے سالانہ جلسے میں جتنے بیان ہو چکے ہیں، اللہ سب کے بیان میں، زبان میں برکت نصیب فرماوے. اب قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ قبول فرماوے. عثمانی صاحب نے مجھے بار بار ٹیلی فون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان دنوں سے تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں. کافی حضرات اس حادثے کا شکار ہیں جب سے لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے، پاکستان کے مسلمان زخمی ہیں اس حادثے کے بعد، کیونکہ ایسا حادثہ زندگی میں آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، نہ ہم نے دیکھا ہوگا. تو میں عثمانی صاحب کی طرف سے، ان کی اولاد اور دوستوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے حضرات بیان کر گئے ان سے زیادہ میں بہل کو جانتا ہوں. ان کے فون پر میں نے بیماری میں اس لیے سفر کیا. بہل کی، بکھر کی، بہل کی جماعت، شہر کی، مضافات کی ہماری جتنی جماعت ہے وہ مجاہد جماعت ہے. شہر کا کون سا مدرسہ ہے، مسجد ہے جہاں میں نے جلسے نہیں کیے؟ مضافات بہل میں کون سا علاقہ ہے جہاں میں نے حاضری نہیں دی؟ آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ شرک و بدعت اور منکرین صحابہ کے مقابلے میں خلافت راستہ کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے آپ جب بھی آواز دیتے ہیں، ہماری حاضری، ہمارا آنا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. اللہ تمام اہل سنت علماء دیوبند کے مدارس کو روشن رکھے. اس مرکز کو میں جانتا ہوں پہلے مسجد کی کیا پوزیشن تھی، مدرسے کی کیا پوزیشن تھی. آپ کے تعاون سے الحمدللہ یہ مسجد، کرنال مسجد، ساری مسجدیں، دیوبند کی ہر مسجد کہو مکمل دین کا مرکز ہے. یہ مسجدیں مکمل دین کی تبلیغ اور تحریک کا مرکز ہیں، اور مسجد مدرسہ مکمل دین کا مرکز ہے. مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کو نعت خانوں نے، مبلغین نے کافی بلوایا، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں. مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہو مکہ مکرمہ دار ارقم سے. کہاں سے؟ اور مکمل کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اصحاب صفا، مدرسہ محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ. اس کے بعد خلافت عثمانی تک آپ تاریخ پڑھیں. انگریز کی حکومت تھی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا. دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. مالٹا کی جیل میں بڑھاپے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی.
جن لوگوں کے گھروں میں ریشمی رومال کی تحریک کی اور 20 بڑے مسلمان کتابیں موجود ہیں وہ پڑھیں. تحریک لیک ہوئی تھی علماء دیوبند کی، مدینہ منورہ سے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں دوسری جیلوں میں ڈالا گیا. اولیاء علماء کو پریشانی تھی کہ اب پوری دنیا میں انگریز کا راج ہوگا، نبی کی سنت نہیں ہوگی، اللہ کی توحید نہیں ہوگی. اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، غم الم میں، رمضان المبارک میں رات کو حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا محمود الحسن امتحان انبیاء اولیاء پر آتے ہیں، آپ جیل سے نکلنے والے ہیں، اس بڑھاپے میں جیل سے نکل کر مدارس قائم کرو، جہاں پلاٹ ملے، جہاں آبادی ہو، مدرسہ مسجد قائم کرو، انشاءاللہ انگریز ناکام ہوگا، دین انشاءاللہ بڑھے گا، پھیلے گا. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. جیسے اپنے بہل کی عیدگاہ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ قبولیت کے ٹائم میں جمع ہیں، وہاں سالانہ جلسہ انڈیا دارالعلوم دیوبند میں، صدارت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، خطاب محمد قاسم نانوتوی اور حسین احمد مدنی قید و رحمت اللہ علیہ. انہوں نے رپورٹ پیش کی مدرسے کی، قرآن حدیث کی محنت کی. اس کے بعد پھر انگریز نے بدماشی کی، جیسے اب بے غیرتی کر رہا ہے. چھوٹے سے 2-3 مدرسے قائم ہوئے دیوبند کی شاخ. پولیس کو بھیج کے 6000 نسخہ قرآن کریم کا اس کو شہید کر دیا گیا. 6000 نسخے کو آگ لگا دی گئی، دریا میں ڈالے گئے. رپورٹ دی گئی کہ اب قرآن نہیں چلے گا، محمد عربی کی نبوت نہیں چلے گی. 1 سال کے بعد پھر جب جلسہ ہوا، دیوبند نے 7 سال کا بچہ سٹیج پہ پیش کیا جس کا سینہ 30 پارے قرآن کی امانت تھی. انگریز کا دماغ بڑا چلتا ہے لیکن بد نصیب ہے. اس نے اس وقت سے کہا یہ کتاب جس کو 7 سال کا بچہ پورے 30 پارے قرآن سٹیج پہ سنا رہا ہے، قرآن نسخے ختم ہو سکتے ہیں، اب قرآن ختم نہیں ہوگا. آج آپ صرف اپنے بہل اور بکر کے مدارس دیوبند کا حساب لگائیں. مدارس دیوبند رجب، شعبان، رمضان میں سالانہ جلسے کیوں رکھتے ہیں؟ پوری دنیا کے کفر کو، منکرین قرآن کو، قرآن کے مقابلے میں کالج، سکول، یونیورسٹی، انگریزی یونیفارم، انگریزی حجامت، انگریزی تہذیب، انگریزی لباس کو یہ لوگ مدارس کے جلسے رکھ کے دوربین سے دکھا رہے ہیں کہ تم نے قرآن حدیث کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا. پاکستان والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بدل بدل کے مسلم لیگ، مسلم لیگ، مسلم. وہ کیسی مسلم پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان میں قرآن حدیث کے مدرسے کے لیے جون جولائی کے بجٹ میں خزانے سے کوئی بجٹ نہیں رکھا. اربوں روپے کے خرچے سے 20,000 مدرسہ چل رہا ہے، جس میں اس وقت دیوبند میں 1 کروڑ قرآن کا حافظ قاری تیار ہو چکا ہے. یہ کاروائی اپنی کارگزاری سالانہ جلسے میں بتاتے ہیں دنیا کفر کو، دنیا نفاق کو. ساری رات VCR دیکھنے والوں، کلمہ پڑھ کے شعبان رمضان کی ان بابرکت اور باسعادت راتوں میں کلمہ پڑھ کے ساری رات ہندو سکھ کی بیٹی کا ننگا ڈانس دیکھنے والوں، پوری اولاد، پوری جائیداد کو کالج، سکول، یونیورسٹی، انگلش ڈگریوں میں جھونکنے والوں، ذرا مدارس کی محنت دیکھو. ان کچے پکے کمروں میں، دھوپ پیاس میں، سردی گرمی میں چٹائی پہ بیٹھ کے فقیروں کی محنت کو دیکھو. 14 کروڑ کی آبادی میں اس وقت دیوبند کے مدرسوں سے 1 کروڑ قرآن کا حافظ قاری عالم تیار ہے. اور پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن پہنچ رہا ہے. میرے پرانے دوست بیٹھے ہیں، میں بہل کے بچوں کو بھی جانتا ہوں. ان جلسوں میں جو جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے قبروں میں گئے، میں ان کو بھی جانتا ہوں. میں پورے عرب ملکوں کا سفر کرتا ہوں، انگریز ملکوں میں گیا ہوں. میں باوضو جامع مسجد میں تہجد کے وقت بزرگوں کے سامنے قسم کھا سکتا ہوں. مکہ مدینہ جائیں، پوری عرب کنٹری جائیں، انگریز ملکوں میں جائیں، انگریز ملکوں میں جہاں بھی مسلم غیر مسلم کے بچوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، وہ دیوبند مدرسے کا قاری قرآن پڑھا رہا ہے. آج یہ لوگ کاروائی پیش کر رہے ہیں. ابھی صدر پوری صاحب مانگ رہے تھے ٹکا پیسہ 1000 2000 لاکھ جو تم نے دیا، ہم نے قرآن کا ایوان بنا دیا.
امریکہ برطانیہ نے پاکستان کے لوگوں کو بے دین بے غیرت بنانے کے لیے سیلاب بھیج دیا. ہوٹلوں پہ ننگی فلمیں، فحاشی اور یعنی یہ کیبل، یہ جیسی بش، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی غیرت ہے، یہ قرآن کا کرنٹ ہے. جب بے حیائی کا طوفان ہو، بدماشی کا سیلاب ہو، مسجد مدرسے والے دیوبند جو ہیں ان کی غیرت بے حیائی اور بدماشی کو برداشت. یہ لال مسجد کا حادثہ کیوں ہوا؟ میں گواہ بیٹھا ہوں، میں خود گیا ہوں غازی عبدالرشید سے، میں نے بات کی، اس نے مجھے جواب دیا حقانی صاحب 6 مسجدیں میرے سامنے شہید ہوئی پڑی ہیں. میں کیا بات کروں آپ کے ساتھ؟ صرف آدھا گھنٹہ پہلے مولانا فضل الرحمان سے بات ہو گئی تھی، ہم گرفتاری دیتے ہیں. آدھا گھنٹے بعد غازی عبدالرشید نے کہا مجھے مسجدوں کا پرونوٹ لکھ کے دو، میں بے حیائی کا طوفان سامنے دیکھ رہا ہوں. آدھے گھنٹے بعد یہ حادثہ پیش آیا اور یہ بد نصیب دور ہم نے دیکھا. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں قرآن حدیث ہوتا تھا، فاسفورس بم مار کے ان کی لاشوں کو پگھلا دیا گیا. کتنے ہزار نسخے قرآن حدیث کے اسلام آباد کی گندی نالیوں میں. اب تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان بچوں کا جرم کیا تھا، ان بیویوں کا جرم کیا تھا جن کے اوپر 1 ہفتہ پانی بند، بجلی بند، گیس بند. آپ حکومت سے پوچھیں، لال مسجد والے، مدرسہ جامع حفصہ والے، وہ حکومت کو بجلی کا بل ادا نہیں کرتے تھے، پانی کا بل ادا نہیں کرتے تھے، گیس کا بل ادا نہیں کرتے تھے. آج عیدگاہ کے جلسہ سننے کے بعد میں تمہیں اس بات کی مبارک دیتا ہوں، یہ جو خون حسین کا سودا کر کے جن کے نہ شکلوں میں حسین کی سنت ہے، نہ جن کی گفتگو میں حسین کی شرافت ہے، جن کے جسم سے بھنگ چرس کی بدبو آتی ہے، شعبان رمضان میں جن کو قرآن کی آیت نصیب نہیں، اب تو پوری دنیا مان رہی ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں، بناسپتی لوگ ہیں، کربلا کے مشن کے وارث ہیں تو لال مسجد والے دیوبند وارث ہیں. ابھی تک عورتیں جیل میں قرآن پڑھ رہی ہیں، دین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، پانی بند، گیس بند، بجلی بند. جمعہ کی رات مدرسے والوں نے دعا کی، جمعہ کے دن اللہ نے بارش عطا فرمائی، بارش کا پانی پیا، جمع کیا. پانی لے کے مدرسے کے جامع حفصہ کے باورچی خانے میں گئے تو 200 شہد کی بوتل غیب سے آئی ہوئی تھی، سیل بند، جو ابھی تک کسی بیکری پہ نہیں ملتی. ماکھی شہد. جتنی لڑکیاں مسجد میں شہید ہوئی ان کی لاشیں فوراً فرشتوں نے غائب کر دی. یہ تو جو باہر تھی. اور ابھی تک رات کو لوگ جاتے ہیں تو کئی بچیوں کی قبروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے. میں نے 9-10 محرم کو بحال میں جلسے کیے ہیں شہادت حسین کے. ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہے. بولو شہید زندہ ہے. اسی حکومت نے اسلام آباد کے ایوان میں ایک دفعہ زنا کا بل پاس کرنے کے لیے بل پاس کیا. قرآن نے زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا مقرر کی ہے، حکومت نے کہا، امریکہ نے کہا سزا ختم کر دو، کیونکہ برطانیہ امریکہ میں گندگی ہے، گند ہے، جانوروں کی طرح سڑکوں پہ زنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی وہی گندگی پھیلانے کا انہوں نے پروگرام بنایا. مسجد میں بیٹھے ہیں، جامع مسجد میں علماء دیوبند، اولیاء، متحدہ مجلس عمل نے قومی اسمبلی میں باطل حکومت کے خلاف جنگ لڑی. یہ قاتل ظالم جنرل ناکام ہو کے امریکہ گیا. امریکہ نے غصہ کیا کہ تو نے پیسے لیے ہیں، بل پاس نہیں ہوا. واپس آیا، قرآن کے خلاف، حدود اللہ کے خلاف بل پاس کر دیا. زانی زنا والی عورت، زنا والے مرد کو قرآن والی سزا نہ دو، 5 سال قید، 10,000 روپے جرمانہ. خوش ہو گیا، امریکہ راضی ہو گیا، بل پاس ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان غیرت مند لوگوں کا ملک ہے. یہ بے روزگار ہو سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، دیوبندی بے غیرت نہیں ہے. یہ غیرت والی کتاب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. انہوں نے خوشی منائی، زنا کا بل پاس ہو گیا. اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ نے اخبار نہیں پڑھا. مظفر گڑھ، بولو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا. مظفر گڑھ جانتے ہو کیا؟ اسی حکومت کا مظفر گڑھ کا وزیر ہے، وفاقی وزیر مملکت. آپ نے پڑھا ہے اخبارات میں، میڈیا کا دور ہے. پچھلے مہینوں میں وفاقی وزیر کے وزارت کے کمرے سے مسلمان کی لڑکی کی لاش نکلی ہے زنا شراب کی حالت میں. وہ وزیر باندھا ہوا ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، حرام موت مر رہا ہے. نوجوان لڑکی غیر ملکی مسلمان، اس کی زنا شراب کی حالت میں اس کی لاش نکلی ہے موجودہ وزیر حکومت کے وزیر کے کمرے سے.
ان حالات کے خلاف دیوبند مدرسہ مسجد جو ہے اسی طرح اسلحہ لے کے اٹھا جس طرح آمنہ کے لال میدان بدر میں مسجد نبوی سے اسلحہ لے کے جا رہے تھے. مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے اسلحہ جمع کیا. باہر بیٹھ کے دانشور اور منافق مسلمان کہتے ہیں مولویوں نے مسجدوں میں اسلحہ کہاں سے جمع کیا, مسجد میں اسلحہ جمع کہاں سے کیا. ان کو کہو رات جلسے میں قرآن سے بتایا گیا. قرآن میں حکم ہے مسلمانوں کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ہر دور میں باطل پیدا ہوتے رہے. تاریخ میں 3 پرویز پیدا ہوئے. علیہ السلام نے بد دعا دی, وہ قتل ہوا, لاش ٹکڑے ہوئے. دوسرا نبی کی حدیث کا منکر, فرمان رسول کا منکر غلام احمد پرویز, وہ جہنم میں پڑا ہے. تیسرا پاکستان میں یہ پرویز ہے, ان قریب یہ سکرات کی حالت میں ہے. تینوں پرویزوں کا انجام ہوا بہل کے مواحدوں, مجاہدوں, سنیوں, دیوبندیوں. تاریخ میں باطل کے مقابلے میں ختم نبوت کی جماعت میں 3 عمر پیدا ہوئے. جلدی بولو کتنے 3 عمر پیدا ہوئے. پہلا عمر فاروق اعظم کو رضی اللہ, دوسرا عمر ثانی عمر بن عبد العزیز, اور تیسرا ملا محمد عمر ہے جس کو آج بھی ملنگ بک رہے ہیں, عمر کے نام سے کر رہے ہیں. دوڑے, مرثیے, رباعی اور جناب علی باتیں, افسانے, جھوٹے قصے, حرام کا مال, عمر عثمان علی کے خلاف زبان درازی کر کے. لیکن اللہ دکھا رہا ہے عمر عمر ہے. دنیا مٹ سکتی ہے, عمر مٹ نہیں سکتا. دیکھا نہیں پچھلے دنوں کتنا بڑا جرگہ بنایا افغانستان میں, جرگہ بنایا جا رہا تھا. جرگے میں کیا ہونا تھا؟ ملا عمر کہتا ہے اب کا جرگہ ہے, اب تو میرا جہاد ہے. ہماری منزل یا شریعت ہے یا شہادت ہے, یا شریعت ہے یا شہادت ہے. دیوبند مدرسے مسجدیں جو ہیں وہ پورے دین کا مرکز ہے. باقی مدرسے بھی ٹھیک ہے, میں ان کو کچھ نہیں کہتا. ہمارے مدرسوں کا نام یہی ہے, فاروقیہ, صدیقیہ, تعلیم الاسلام, تعلیم القرآن. باقی مدرسے جو ہیں ہمارے مقابلے میں وہ ہے غوثیہ, بولو نا, ان کا نام ہوتا ہے غوثیہ, رضویہ, کرنیہ, مرنیہ, مہریہ, قہریہ, سلیمانیہ, تورانیہ. وہ بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں. قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کسی کا بوڑھا باپ فوت ہو جائے, کوئی مائی مر جائے, کسی بوسیدہ قبر پہ پیسے لے کے پڑھنا ہو, ختم پہ قرآن پڑھنا ہو. دیوبند دنیا کو بتا رہے ہیں قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں, قرآن انقلاب کی کتاب ہے. قرآن انقلاب کی کتاب ہے. حکومت نے سمجھا تھا ہم ساری دنیا کو بے غیرت بنائیں گے, فحاشی اور یعنی کے طوفان اور سیلاب. ان کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن جو پڑھتے ہیں دیوبند, یہ رجب, شعبان, رمضان کتنے عبادت برکت روزہ نماز کے مہینے میں ہے. آگے میں پڑھوں گا یا ایھا الذین, یا ایھا الذین. آپ کو مبارک ہے, اللہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے بغیر کسی ذریعے کے. ڈائریکٹ اللہ ہمارے ساتھ خطاب کر رہا ہے. او ایمان والو, سب کہو لبیک, ہم ایمان والے ہیں. اس جون, جولا, ساون, بھادوں کی گرمی میں, شدید گرمی میں دن کو کاروبار, محنت, مزدوری کر کے بغیر ایمان کے آدمی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ جی, یہ ایمان کا مرکز ہے. بولو کیا ہے؟ بے ایمان یہاں آتے ہیں. ایمان نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو میں بار بار مبارک دے رہا ہوں. سب کہو الحمدللہ, بلند آواز سے کہو. ابھی دعا ہوگی, آپ جائیں گے, ابھی بھی وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھ کے ننگی فلموں میں بیٹھے ہیں, جن پہ لعنت برس رہی ہے. تمہارے تو قدم قدم راستے پہ رحمت برس رہی ہے. ابھی ابھی اللہ فرشتوں کو بلا کے دکھا رہا ہے. یہ لوگ نہ ہوتے تو میری توحید کہاں بیان ہوتی, میرا قرآن کہاں پڑھا جاتا. ان کے بچے بھی, ان کا مال بھی, اللہ سب کا قرآن کے لیے قبول فرمائے. ایمان والوں کو اللہ فرماتا ہے سارے پڑھو, یہ قرآن کا مدرسہ ہے. یا ایھا الذین, یا اللہ کیا حکم ہے؟ جواب آیا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. یہ نماز ہے, جلدی بولو کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. آپ کا ٹائم قیمتی ہے.
ہر مسجد مدرسے کے حافظ قاری صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، ان سے پارہ نمبر سورت نمبر پوچھو. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، بے نماز مومن ہو سکتا ہے؟ جی بکھر بھی حالت تب مومن بنے کریں بغیر نماز قرآن دے. رمضان شریف میں یہ بوڑھے بوڑھے بزرگ بابا بیٹھے ہیں، گرے پڑے، رات کو 20 رکعت تراویح قرآن، دن کو روزہ مار کا. رمضان شریف ہے بغیر نماز قرآن دے مومن بڑے کریں. بغیر نماز قرآن کے بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ بے نماز مومن ہو سکتا ہے؟ علماء کرام آپ کو سمجھا دیں گے، قرآن میں دکھا دیں گے. ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ رکوع سجدہ عبادت نماز کا حکم کر کے ساتھ ہی آیت کھڑی ہے. نماز کس لیے؟ نماز کس لیے؟ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نمازیوں کو اللہ کہتا ہے نماز کے بعد وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. میں ترجمہ نہیں کروں گا، پڑھو تو صحیح حافظ قاری. جاہدوا فی اللہ ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز جہاد کی ٹریننگ ہے. لال مسجد والوں نے دنیا کو بتا دیا ہے ہم بچے بھی شہید کرا سکتے ہیں، عورتوں کو بھی قیدی بنا سکتے ہیں. کربلا والوں کو کربلا کے واقعے کے بعد قید نہیں کیا گیا. جو بن کے مرد، عورتیں، علماء، بچے بھی جیلوں میں شریعت کی تحریک کر رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بے حیائی کے طوفان کو، فحاشی اریانی کو ہم نہیں چلنے دیں گے. 5 مہینے تمہارا بہال چھوٹا سا شہر ہے، یہاں اڈے پہ جاؤ بدماشی کا طوفان ہے. چھٹے پھٹے بد نصیب بے غیرت دکاندار، نہ عالم کا حیا ہے، نہ حافظ قاری کا، نہ پردہ دار بیویوں کا. صبح سے VCR، گندے گانے، ملنگ، ڈوم، نٹ میراسی بھونکتے ہیں دکانوں پر. کیا برکت ہوگی؟ پاکستان کی مہنگائی ختم نہیں ہوگی، قتل و غارت ختم نہیں ہوگا. رمضان المبارک کا حیا نہیں ہے، تہجد کے ٹائم کا حیا نہیں ہے. تم اتنی جماعت بیٹھے ہو، بہار میں فلم اور گانے کی لعنت کی آواز بند نہیں کرا سکتے. دیوبند کی لال مسجد کے علماء نے مری روڈ تک آنکھوں سے میں دیکھ کر آیا 5 مہینے ویڈیو کیسٹ کی زنا کی لعنت کی پورے اسلام آباد کی دکانیں بند کرا دی. زنا کے اڈے بند، غیر ملکی عورتوں کی بدماشی بند. 5 مہینے تک بے غیرتی اور بے حیائی کا نظام جام کر کے بتا دیا کہ اس دور میں بھی ہم دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا. انقلاب شروع ہے. دین اور قرآن غالب ہونے کی کتاب ہے، مغلوب ہونے کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا، میں اخبار پیش کرتا ہوں. اسلام آباد پاکستان میں برطانیہ کے سفارت خانے میں، برطانیہ کے سفارت خانے کا انگریز سفیر، اس نے لال مسجد کے بچوں کی شہادت کو دیکھ کے قومی اسمبلی میں آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. انگریز چیخ رہے ہیں کہ ہمارا سفیر مسلمان ہو گیا ہے. اس نے کہا بس مجھے سمجھ آ گیا، محمد عربی بھی سچا ہے، نبی کی جماعت بھی سچی ہے. برطانیہ کا سفیر ویزے لگاتا ہے، برٹش لندن کے ویزے. اس نے اسلام قبول کر کے قومی اسمبلی میں، علماء اسمبلی نے اس کا نام محمد یوسف رکھا ہے. وہ مدرسے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. انگریز ملکوں میں قرآن پھیل رہا ہے. امریکہ میں روزانہ ہزاروں مرد عورتیں مسلمان ہو کے ننگے کپڑے پہن کے محمدی شریعت قبول کر رہے ہیں. مسلمانوں بس کرو، کلمہ پڑھ کے تم انگریز کی فلم مت دیکھو، ساری اولاد کو انگریزی ڈگریاں مت پڑھاؤ. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو لطف سکون قرآن میں ہے وہ کسی زبان میں نہیں. میں آپ کو منع کرنے تو نہیں آیا، آپ میرے پرانے تعلق دار دوست ہیں، لیکن مجھے افسوس بڑا ہوتا ہے. میرے 2-3 گھر ہیں پاکستان میں، کالج سکول کے درمیان ہیں. سکول والے بچے بچیاں صبح صبح جاتے ہیں، کتابوں کی گٹھڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا کورس ہے، نصاب ہے؟ مول صاحب کیوں ماں ٹکا پیسہ کر قرضے چاہ جائیداد ویچ سکو انگریزی پڑھیں دے پین انگلش سکول، ماڈرن گارڈرن سکول، ایسے FA ول BA ول 3rd ایئر 1st ایئر BCom CCom ول ناکام. میں کہ میرے کو کتاب ہے تو سمجھو، میں تو ملا ہاں، میں نہیں پڑھا سکول کا کہ لمبا کام میں سال بھی نواں تے کتاب ہی. تھوڑا تھوڑا تو بولو، میرے خیال ہے پٹرول کٹ کے نات کام. میری تاری پرانی آ رہی ہے، میں تو سبحان اللہ کہیں نہیں اکھڑا جو سبحان اللہ کا جلوس کٹ دو. گل سمجھو بیٹھے، انگریزی سکول کالج ہر سال کتاب ہی نویں، نصاب ہی انگریزی سال ہی نواں، کتاب ہی نصاب ہی نواں. واہ قرآن، کتاب پرانی ہے، نصاب پرانا ہے، لطف نیا ہے. جب قرآن کھولو، قرآن پڑھو، لطف نیا ہے. عثمانی صاحب نے شعبان میں جلسہ اس لیے رکھا، ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں. میں نے خطبے میں حدیث بھی پڑھی ہے
پہلے بھی بہل کے جلسے میں پڑھی ہوگی، اب پھر سنو ان علماء سے ترجمہ۔ رجب کا چاند نظر آتا تھا، نبی علیہ السلام اور صحابہ رو رو کے یہ دعا پڑھتے تھے رجب میں۔ علماء سے لکھوا لینا سالانہ جلسے میں، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، آج رات آپ کی کروڑوں روپے کی رات بن رہی ہے، فرشتے گواہی لکھ رہے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آتا تھا، نبی علیہ السلام رو رو کے دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ عثمانی صاحب کو مہمانوں کا انتظار تھا، اشتہار بنایا ہے، اعلان کیا ہے، سالانہ جلسہ ہے، فلاں نعت خوان، فلاں خطیب، ادیب، مولانا اولانا عالم، ان سے پوچھو کتنی پریشانی ہے، کتنا انتظار ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے مجھ سے پوچھو کیا کسی میزبان کو مہمان کا شدت سے انتظار ہوگا جو مومن مسلمان کو رمضان قرآن کا انتظار ہوتا ہے؟ یہ 3 مہینے ہیں، سارے بولو کتنے؟ رجب، شعبان، رمضان۔ رجب میں ایک رات، جلدی بولو ایک۔ عثمانی صاحب نے جلسے کی سیٹنگ کی، بڑے عالم، بڑے خطیب، سواریاں بھیجی، بڑے اچھے نعت خوان۔ رجب کی 27 کی رات کیا جلسہ تھا جس کے لیے سواری اللہ نے عرش سے بھیجی۔ اور جناب یہ تو عیدگاہ بہل کی جامع مسجد ہے، وہاں مجمع بنایا، بیت المقدس فلسطین میں 1.25 لاکھ کا مجمع کس کا؟ نبیوں اور رسولوں کا۔ نبیوں رسولوں کے پیچھے 27 رجب کی رات 1.25 لاکھ نوری فرشتوں کا مجمع۔ بہل کے مواحدوں، عاشق رسول بزرگوں، دوستوں، 1.25 لاکھ فرشتوں کے پیچھے کلمہ پڑھنے والے 1.25 لاکھ جنوں کا مجمع، سواری بھیج کے 1.25 لاکھ کا مجمع بنا کے کانفرنس ہوئی۔ خطاب کس کا ہوا؟ امامت خطابت خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ کا صلی اللہ۔ اور 27 رجب کی رات عرش جھوم رہا تھا، ہر نبی نے آمنے سامنے، رسولوں نے، نبیوں نے بیت المقدس میں اللہ کی توحید بیان کی۔ کیا بیان کی؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یہی واز کر رہے تھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ آخر میں ختم نبوت کا خطاب ہوا، الحمدللہ۔ آپ سارے کہیں، یہ بڑا ذکر ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا بیان ہوا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ 27 رجب کی رات، اس کی فضیلت میں کسی کو شک ہے کسی کو شک؟ وہ مہینہ گزر گیا، اب شعبان کا مہینہ جس کی 15 کی رات، بولو 15 کی، جس رات نبی علیہ السلام سوئے نہیں، اما عائشہ صدیقہ گھر والے سوئے نہیں، روتے رہے، مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے، جنت البقیع قبر والوں کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورت 27 شعبان کی رات جاگ کے گزارے، عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ شعبان میں غفلت ہو گئی، پھر آ گیا ماہ رمضان جس کا لمحہ لمحہ قبولیت۔ رمضان المبارک میں بھی پھر ایک رات ہے، بولو ایک، جس رات اکثر اہل سنت مرد عورتیں جاگتے ہیں۔ میں تو ملک کا مصروف مولوی ہوں، اللہ معاف کرے میرے پروگرام مس ہوتے ہیں سفر کی دہشت وحشت میں۔ وہ نعت خواں، وہ مولوی جس کو کوئی دعوت نہیں کرتا، کوئی نہیں بلاتا، 27 رمضان کی رات اس کی بھی شان ہوتی ہے۔ جو شتیر کی کچی مسجد دیوبند کی، اس میں بھی فنکشن ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے۔ مول صاحب یہاں بھی کچھ بیان کرو، مرد عورتیں جاگ رہے ہیں، کیوں؟ آج 27 رمضان مسلمانوں کے گھر میں قرآن کی سالگرہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے بہل دے سنیوں تو کو مبارک ہوئے، ایک طبقہ ہے جڑے حسین دے نائی گھنجے کھڑے، علی علی کرے کھڑے، علی والی تلاوت تو محروم ہیں، شہادت تو بھی محروم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں مسجد میں شہید ہونا کہو مولا علی کا مشن ہے۔ اگر کچھ تمہارے اندر غازی تم کرتے ہو، آج اللہ نے غازی بھی دیوبند کو دیے ہیں، نمازی بھی دیوبند کو دیے ہیں۔ پاکستان میں بے حیائی کا طوفان، فحاشی اور یعنی کا سیلاب، گھر گھر گانا بجانا، ہوٹلوں سے گھروں سے کنجریوں کی آوازیں، شعبان رمضان کے مہینے میں ایئر کنڈیشن کوچوں میں ننگی فلم، گندی فلم کے ساتھ سفر، اس کے خلاف کربلا والا جذبہ لے کے مسجد میں تلاوت قرآن میں شہید ہوئے تو علماء دیوبند شہید ہوئے۔
یہ کربلا والوں کے وارث ہیں، یہ مولا علی کا جذبہ ہے. تم صرف غازی غازی کرتے ہو. غازی عباس کے جھنڈے کی لاج رکھی ہے تو لال مسجد کے غازی عبدالرشید نے. لوگ اسلام آباد جا کے فخر کرتے، میں راول پنڈی اسلام آباد جا رہا ہوں. کیا دیوبند والوں نے کمال کر دیا. شہید ہوتا ہے مولوی اسلام آباد میں 350 غیر ملکی گولی برست، 350 گولی جناب بارش کی طرح غازی عبدالرشید کے جسم پہ 350 گولی برسائی گئی. جو گولی منافق قاتل ظالم جہنمی فوجی نے ماری، وہ گولی نہ چہرے پہ گئی نہ داڑھی پہ گئی. سارے لوگوں نے دیکھا. 4 دن کے بعد جولائی کے گرمی میں جنازہ پہنچا. چہرہ بھی چمک رہا تھا، خون بھی ٹپک رہا تھا، خوشبو بھی مہک رہی تھی. پولیس والے وہاں جو موجود تھے انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں یہ خوشبو ابھی خون سے مہک رہی ہے. اے میاں نات خان نات پردے کھڑے ون تھی وہاں دفن اٹھائی ٹھیک ہے. بی جماعت ہے او تم مدینے کنو اور ہوئی تھا کھڑ دے بھی نہیں لیکن اجن تک سو دے پہنچے بھی نہیں. ویلا گھندے کھڑے مدینہ مدینہ میں 100 دفعہ کے پٹدا مرے مدینہ اتنا کوئی نہیں مدینہ سعودی عرب. ایجا عاشقی منج ویچ کہاں ویچ کئی شے ویچ ہوں کہ میں بس ناتا پڑھانا سمجھے نا. یہ اپنا عثمانی صاحب سے پوچھو لاہور کے قبرستان میں احمد علی لاہوری ولی سویا ہوا ہے جس کی قبر سے جنت کی خوشبو مہکی. لوگ کوشش کرتے وہاں دفن ہو. میں نے جانا تھا. میری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے صدر کل دین پور کے قبرستان میں اتر گئے ہیں. میں بیماری میں جنازے کا سفر نہیں کر سکا. اللہ اب بھی میرے بیان کا ثواب ان کی قبر پہ پہنچائے. خانپور درخواستی صاحب کا شہر ہے، ان کے نواسے تھے میری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے امیر جو حضرت درخواستی کی طرز پہ بیان کرتے تھے قرآن حدیث. دین پور کا قبرستان ہے جہاں عبداللہ درخواستی کی قبر ہے. ہماری جماعت کے بانی عاشق رسول مولانا عبدالشکور دین پوری کی قبر ہے. امام انقلاب عبید اللہ سندھی، قطب وقت میاں غلام محمد، میاں عبدالحادی دین پور، اس طرح کی قبریں ہیں. مولانا لقمان علی پوری وہاں قبر میں ہیں. دین پور کے قبرستان میں ہم کوشش کرتے دفن ہو لیکن اللہ نے غازی عبدالرشید کی قبر سے بتا دیا ہے ٹھیک ہے اچھے قبرستان میں دفن ہونا لیکن اگر میرے ساتھ یاری ہو اللہ کہتا ہے ایمان عمل مکمل ہو. اسلام آباد سے شہید ہو کے قبر رجحان کے بیٹ دریا کے قبرستان میں دریا کی بستی میں قبر بنے اللہ کہتا ہے میں وہاں سے ہی جنت کی خوشبو مہکا دیتا ہوں. دنیا کو بتا دیتا ہوں والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. ساری دنیا کو پتا ہے سال کے یہ 3 مہینے بولو میرے ساتھ 3 مہینوں میں 3 راتیں 3 رجب کی 27 کی شعبان کی 15 کی پھر رمضان کی لیلۃ القدر کی جس کو قرآن نے کہا ہے انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکہ. آج ایسے موقع پہ بہار کا جلسہ ہوا مجھے اور آپ کو اللہ لیلۃ مبارکہ نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے. علماء اگر بیٹھے ہوں تو میں ابھی عیدگاہ کے مدرسے سے کتاب دکھا سکتا ہوں مدارج النبوت اور دوسری 2 کتابیں بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خود یہ واز سنایا آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی زبان. فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام جلدی بولو کون سے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تبلیغ کا سفر کر رہے تھے. پہاڑوں میں سفر کرتے کرتے پہاڑوں میں ایسا پتھر پہاڑ نظر آیا چٹا صاف شفاف اتنا سونا اتنا اچھا پتھر. آج کل بھی پتھر مکانوں میں مسجدوں میں لگ رہے ہیں. پتھر کی قیمت ہے. پتھر ہیرا یاقوت بن جاتا ہے لولو مرجان. عیسیٰ علیہ السلام رک گئے جماعت رک گئی. اتنا اچھا پتھر یا اللہ پہاڑوں میں اتنا اچھا پتھر اتنا بہترین صاف سونا چٹا صاف پتھر. ابھی عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے موبائل پہ ٹیلی فون آ گیا. اللہ نے کہا میرا عیسیٰ میرا روح اللہ عبداللہ میں تجھے اس سے بھی عجیب غریب عجیب چیز دکھاؤں حیران پریشان ہو جاؤ. فرمایا دکھاؤ. اسی پتھر سے ایک بزرگ نکلا داڑھی پگڑی والا. وہ آتا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اہلاً سہلاً مرحبا یا عیسیٰ روح اللہ یا عیسیٰ ابن مریم السلام علیک اہلاً سہلاً مرحبا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کہاں رہتا ہے؟ اسی پتھر میں رہتا ہوں. کب سے رہتا ہے؟ 400 سال سے. کتنا؟ 400 سال سے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت. سارے بولو کس کی؟
ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ اپنی عبادت نصیب فرمائے. آپ کو مبارک ہو، آپ کا چندہ بھی قبول، بندہ بھی قبول. آپ کے مقابلے میں وہ مولوی صاحبان ہیں کروڑ روپے کی مسجد بنا دیں، مسجد میں کھڑے ہو کے یا رسول مدد، یا غوث الاعظم دستگیر. مسجد کے ساتھ ولی کی قبر ہے، مسجد خالی ہے، ساری عورتیں مرد قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. نہ چندہ قبول، نہ واز قبول، نہ نماز قبول. سلام ہو دیوبند کے مدرسوں کو جنہوں نے تمہیں جنت کے ٹکٹ دلوا دیے، شرک و بدعت کے بڑے گناہ سے بچا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 400 سال سے جی ہاں اس پتھر میں رہتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو گزر بسر کیسے؟ اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا. بولو تو بیٹھے، انگور دا گچھا بھی حالت انگور کا آمنہ کے لال سرکار مدینہ تشریف لانے والے ختم نبوت کا تاج پہن کر میں اپنے محمد عربی کی امت کو، نبی کو شعبان کی 15 کی رات دوں گا. 15 شعبان کی رات جو مرد عورت 14 رکعت نفل پڑھے، سورت حامیم دخان پڑھے، رات کو جاگتا رہے مغرب سے فجر تک، ایک رات کی عبادت اور 15 شعبان کے دن کے روزہ رکھنے سے اس بزرگ کے 400 سال کی عبادت کا ثواب امت محمد کو شب برات کی رات عطا فرما دوں گا. محمد عربی کی نبوت کی برکت سے کیسی راتیں ہمیں ملی. افسوس ان گھروں پر ہے جن کے گھروں میں شعبان رمضان میں بھی ڈرامے اور ننگی فلمیں چل رہی ہیں. آج مدرسے کی کوشش یہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ مدرسہ محفوظ ہے. کراچی سے خیبر تک قتل و غارت ہے، سڑکوں پہ لاشیں تڑپ رہی ہیں. اگر ہم قرآن کی حفاظت تلاوت کرتے تو اللہ ہماری حفاظت کرتا. کلمہ پڑھ کے جب مسلمان صبح و شام فلم کھولتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ پھر کہتا ہے میں نے شعبان بھیج دیا، روٹھے رب کو منا لو. رمضان آ گیا، توبہ کر کے روٹھے رب کو منا لو. جب بھی میرے سامنے رو پڑو گے، توبہ کرو گے، جواب عسى ربكم ان يرحمكم، عسى ربكم ان يرحمكم، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين. قرآن ہمیں حکم یہی دیتا ہے. نمازی غیرت والے غیرت کا کام کرتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم. مسلمانوں، نمازیوں، حاجیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کہتا ہے اپنے باپ کی تاریخ پہ تو غور کرو. حلالی بیٹا باپ کی محنت کا امین ہوتا ہے. تمہارا نام مسلمان رکھنے والا کون ہے؟ سنت، ختنہ، شادی، ولیمہ، یہ ساری چیزیں تمہیں کس نے سکھائیں؟ مسلمان نام کس نے رکھا؟ کعبہ کس نے بنا دیا؟ وہ تمہارا باپ ہے. ذرا اس کی تاریخ پہ غور کرو. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام رکھا. من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. میں ذمہ دار آدمی ہوں ملک کا. میں بار بار آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارا باپ ابراہیم علیہ السلام جس نے ہمیں اسلام کے اصول سکھائے، مسلمان نام رکھا. رات کو بابا ابراہیم عبادت کرتا تھا، صبح کو توحید کا کلاڑا اٹھا کے بت توڑتا تھا، دن کو سپر پاور جیسے آج امریکہ سپر پاور کافروں کا بدماش ہے، اسی طرح نمرود بابل کی حکومت. ہمارے باپ کی نہ پارٹی تھی نہ رضاکار تھے، تھوڑی سی جماعت سمیت ہمارا بابا عبادت بھی کرتا تھا، بت بھی توڑتا تھا اور سپر پاور کفر کے ساتھ جنگ بھی لڑتا تھا. میرے ساتھ کوئی مواحد بحث کر سکتا ہے. تیر تلوار کی جنگ ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود سے لڑی کہ نہیں لڑی؟ جی. آج اللہ اولاد کو حکم دیتا ہے باپ کی ہسٹری، تاریخ پہ غور کرو. تمہارا نام مسلمان رکھنے والا کون ہے؟ یا اللہ امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، بڑا اسلحہ ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی مدد کی پاور ہے. تم جب جہاد کرو گے، تبلیغ کرو گے، ہوا مولاکم، سارے بولو ہوا. ہم مولا ہی ہیں. ہم ملنگ بیچارے بھنگ چرس پیتے مولا، ہم مولا ہی ہیں. ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن کی جماعت ہے.
قرآن نے ہمیں سبق پڑھایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے جہاں بھی چٹائی پہ قرآن پڑھنے والے قرآن کا کرنٹ پیدا ہو، وہ طالبان ہو یا مجاہدین پاکستان ہو یا عرب فلسطین ہو، جہاں بھی میرے پیارے میری راہ میں پڑھے لڑے، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. مومنوں مسلمانوں کی مدد کون کرتا ہے؟ سارے بولو کون کر رہا ہے؟ کر رہا ہے کہ نہیں؟ پرسوں کے اخبارات میں پڑھ رہا تھا، ہنس رہا تھا. ملا منصور داد اللہ ایک مجاہد ہے طالبان، اس کو انگریزوں کا انٹیلیجنس ملا ہے. کہتا ہے میں آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، سارے ہمارے حکمران انگریز رات کو جاگتے ہیں، مر رہے ہیں، اتنا بتا دو کہ ملا عمر اسامہ زندہ ہے. اس مجاہد نے کہا تو نے اللہ کا واسطہ دیا، میں مسجد میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں ملا عمر اسامہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہے اور زندہ ہے، اور ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ امریکہ کو ٹکڑے کر کے چھوڑیں گے، برطانیہ کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے. اللہ نے کیا دین دیا ہے، شہادت ہوئی تو شہید، اور لڑ رہے ہیں تو غازی. اللہ نے غازی بھی ہمیں دیے، نمازی بھی ہمیں دیے. اللہ اسی سیزن میں امریکہ کے ٹکڑے کراوے. اللہ پاکستان کے موجودہ قاتل ظالم حکومت سے اچھی قوم کو اللہ نجات عطا فرمائے. بھائی ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ جی ماشاءاللہ میں تکلیف سے بھی ہوں، آپ میرے پرانے دوست ہیں، شفا کی دعا کریں گے. جیسے آپ کو مبلغوں نے ترغیب دی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے بہل، لیکن میں جانتا ہوں آپ مساجد مدارس کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے علماء یہاں کرنال مسجد میں مولانا عبدالحمید صاحب تھے، یہاں زندگی گزار کے وہ بہشت میں پہنچے، بچوں کو پڑھایا، جلسے کرائے، اہل سنت کی محنت کی. اللہ سارے شہر کے لیے جلسے کو ہدایت کا باعث بنائے. آپ کی بڑی محنت ہے، بڑی محبت ہے، خلوص ہے آپ کا. 1:30 بجے رات تک گرمی میں بیٹھنا، بزرگوں کا آنا، نوجوانوں کو اللہ جوانی میں دین کا قرآن کا زیور نصیب فرمائے گا. اللہ مدارس کو روشن رکھے. یہ دعاؤں کے سیزن ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. میرے لیے بھی دعا کریں گے، میں آپ کے لیے بھی. اس ہماری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے بانی مولانا عبدالشکور دین پوری تھے کہ رحمت اللہ علیہ. عثمانی صاحب سے میرا یہی رشتہ ہے کہ اس عمر میں بھی گرمی سردی میں ملتان چاند کی پہلی کو علماء کے خطبہ کے اجلاس ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہر دفعہ یہ تاریخ لیں، صرف آتے ہیں علماء کو ملنے کے لیے، محبت، علماء کا اجتماع، اجلاس، دفتروں کی خدمت کے لیے. تو کل ہماری جماعت کے صدر موجودہ امیر جو تھے، ان سے پہلے امیر سے ہمارے شیج آباد کے کامل ولی حضرت مولانا عبدالحی صاحب دہلوی قید رحمت اللہ، ان پہ رحمتیں برس رہی ہیں. اب جناب پرسوں کل جمعہ تھا، جمعہ کے بعد مولانا شفیق الرحمان شعبان کا جمعہ اور جمعہ پڑھا کے اللہ کو پیارے ہوئے. اللہ ہم سب کو آپ کو بھی اچھی موت نصیب فرما کر، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرما کر. مدرسے میں محنت کی، جماعت کی زندگی گزاری، اللہ جماعت کا ثواب بھی ان کو پہنچا کر. اللہ آپ سب کو قدم قدم رحمت نصیب فرما کر. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بالإيمان. اللهم يا شافي الأمراض، يا قاضي الحاجات، يا دافع البلاء، يا كافي المهمات، يا حل المشكلات. الله رحمان، الله رحمان، الله رحمان. یا اکرم الاکرمین، یہ تیری مہربانی ہے، مجھے بھی یہاں پہنچایا، اس جماعت کو بھی تو لے آیا. اے اللہ اس دور میں ہر طرف سے دیوبند کے خلاف میڈیا، شرک و بدعت، ملنگ حکومت، سارے ہمارے خلاف کیا کچھ پراپگنڈا کر رہے ہیں، لیکن یہ تیری مدد ہے، تیرا کرم ہے کہ تو دیوبند کو چلا رہا ہے. اللہ اس جماعت کو میں جانتا ہوں، اسی بحال میں بیان کر رہا ہوتا تھا، وہ بچے
جن کے چہرے پہ اترے ہوتے تھے، داڑھی نہیں ہوتی تھی. اب میں دیکھ رہا ہوں جلسہ سنتے سنتے ان کے چہرے پہ تیرے نبی کی سنت کا باغ چمک رہا ہے. اللہ ان کے والدین انہیں جلسوں میں ہوتے تھے، وہ قبروں میں ہیں، ان کے بیٹھنے جاگنے کا ثواب ان کی قبروں پہ پہنچا کر. اللہ اللہ دیکھ کتنی گرمی ہے، تو نے ہوا چلائی یا بند کی، انہوں نے گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی. اے اللہ تیرے گھر کو آباد کیے بیٹھے ہیں، تیرا قرآن. اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو رات کو جاگتے نہیں، یہ دیکھ جاگ رہے ہیں. بوڑھے بزرگوں کے بڑھاپے کا میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں، ان کے بڑھاپے کو دیکھ. تیرے نبی کا فرمان ہے بوڑھے کے بڑھاپے پہ اللہ جلدی رہا.